عجیب زندگی ہے. اور اگر میں آپ کو دو تین جملے کہوں ان مصائب کے حوالے سے کہ جس سے آپ بڑی اچھی طرح واقف ہیں. اگر امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے کر اس دردناک تکلیف سے گزارا گیا، امام صادق کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے اسی طرح سے زہر دیا گیا کہ جس سے امام کے اندرونی اعضاء زخمی ہو چکے تھے. اگر امام صادق کی پھوپھی کو کوفے کے گلی کوچوں سے گزارا گیا تو مدینے کی انہی گلیوں سے امام صادق کو گزارا گیا. اگر کربلا میں خیموں میں آگ لگی ہے نا تو امام صادق کے گھر میں آگ لگی. روایت ہے کہ 7 دفعہ، بعض دفعہ 5 دفعہ امام کو مدینے سے کبھی کوفہ بلایا گیا، کبھی بصرہ، کبھی بغداد. اور اس کے بعد امام کو اذیتیں دی گئی. کس طرح سے ضعیف العمر ہیں، بڑھاپے کا سن ہے، امام کو بلایا جا رہا ہے، گفتگو کی جا رہی ہے. اور پھر جو واقعہ ہے، رات کو دروازے پر دق الباب ہوا، امام نے دروازہ کھولا، کہا امیر نے آپ کو بلایا ہے. یعنی فاطمہ زہرا کے فرزند کو کون بلا رہا ہے؟ خلیفہ وقت بلا رہا ہے. کائنات میں فرشتوں کو چاہیے کہ اس دروازے کی مٹی اٹھا کر تبرک کے طور پر لے کر جائے. اور اب یہ مورخین نے لکھا، کہا جس حال میں جعفر ابن محمد ہو اس حال میں لے کر آنا. امامہ پہننے کی اجازت بھی نہیں دی گئی. یہ فوجی ہر کارے گھوڑوں پر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں اور آپ کا مظلوم ضعیف امام گھڑ سواروں کے پیچھے جا رہا ہے. میں ایک جملہ کہوں، مجھے یقین ہے کہ جب امام صادق ان گلیوں سے گزرے ہوں گے نا تو اپنی مادر گرامی فاطمہ زہرا ضرور یاد آئی ہوں گی کہ کس عالم میں سیدہ گئی تھی انہی گلیوں سے اور کس عالم میں امام صادق گئے. ایک دفعہ گئے، ربیع حاجب سے کہا دربان سے کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے. فصلی صلاۃ خفیفۃ، بہت جلدی جلدی امام نے نماز پڑھی، طویل صورتیں نہیں پڑھی. اس کے بعد دعا کی. اب جب داخل ہوئے تو ربیع حاجب نے کہا کہ قصر حمراء میں بیٹھا ہے بادشاہ خلیفہ، اور جب قصر حمراء میں بیٹھتا ہے تو جو آتا ہے وہ اس کا خون مباح سمجھتا ہے. تلوار اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. یہ جو جملہ ہے میں کس طرح سے کہ یہ امام کی مظلومیت کو بتائے یا ہمیں سمجھائے، مجھے خود نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ جملہ کس طرح سے میں ادا کروں. جب امام دربار میں داخل ہوئے تو اس نے کہا یا جعفر ابن محمد اما تستحی من هذه الشیبہ وتنطق بالباطل وتشق عصا المسلمین. اے جعفر صادق صلی اللہ علیہ ابا عبداللہ، کہ تمہیں اپنی اس سفید داڑھی سے حیا کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ سمجھتے یہ جملہ معمولی جملہ ہے؟ تم مسلسل غلط باتیں پھیلا رہے ہو، لوگوں کو ہم سے دور کر رہے ہو. امام صادق نے جواب بات دیا کہ نہیں امیر، اے بادشاہ خلیفہ، ہم ایسا کام نہیں کر رہے. ایک دفعہ تلوار نکالی، 1/7 امام نے گفتگو کی، پہ تلوار ہاتھ چھوڑ دیا. دوسری دفعہ تلوار نکالی، پھر امام نے گفتگو کی، پھر اس نے ہاتھ اٹھا لیا. تیسری دفعہ تلوار نکالی، پھر گفتگو کی، پھر بادشاہ نے خلیفہ نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور پھر تلوار کو دوبارہ غلاف میں رکھ دیا. امام سے گفتگو، امام کو نزدیک بلایا، گلے لگایا، احترام کے ساتھ دوبارہ رخصت کیا. اور جب چلے گئے امام تو ربیع حاجب سے نے پوچھا کہ تو نے قتل کیوں نہیں کیا؟ خلیفہ تم چاہتے تھے کہ قتل کرو. کہا کہ جب پہلی دفعہ میں نے ذرا سی تلوار نکالی، دروازے پر میں نے رسول خدا کو دیکھا، حاصرن ذراعی ہے باسطن کفی ہے. رسول خدا کو دیکھا کہ اپنی آستینیں چڑھائے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے کہہ رہے ہیں غصے کے ساتھ، اگر تو نے میرے بیٹے کو تکلیف دی تو میں تجھے سزا دوں گا. میں سمجھا خواب ہے، ذہن کا فطور ہے، میں نے تلوار سے ہاتھ ہٹا لیا. پھر میں نے جعفر صادق کو آگے بلایا، تلوار کو دوبارہ تھوڑا سا باہر نکالا. اس دفعہ دیکھا کہ رسول خدا کا چہرہ مزید بگڑا، تیوریوں پہ بل آئے، بھویں رسول خدا کی متحد ہو گئی اور کہا کہ اگر تو نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں تجھے سزا دوں گا.
میں نے پھر یہ سوچا خواب ہے. تیسری دفعہ جب میں نے تلوار نکالی رسول خدا کو اپنے بڑے نزدیک دیکھا, چہرہ سرخ ہے, چہرے پر تیوریاں ہیں, شدید غضب کا عالم ہے. کہا اگر تو نے میرے بیٹے کو تکلیف دی تو میں تجھے برباد کر دوں گا. میں خوف میں مبتلا ہو گیا, یہ خبردار کسی کو نہ بتانا. امام صادق واپس چلے گئے, حجت پوری ہوئی, انگور دیے گئے. امام صادق نے وہ انگور تناول فرمائے. جب انگور تناول فرمائے تو امام کے اندرونی اعضاء زخمی ہو گئے. اب امام صادق میں چلنے پھرنے کی طاقت نہ رہی. میں کہوں گا یا رسول اللہ, آپ نے ایک دفعہ آئے حضرت امام صادق کو شہادت سے بچا لیا, کس طرح سے آپ نے برداشت کیا ہوگا جب آپ کا چھوٹا نواسا گھوڑے سے زمین پر, کس طرح سے آپ نے برداشت کیا ہوگا جب اسی مدینے میں سیدہ پر وہ ظلم ہوئے ہوں گے, کس طرح سے برداشت کیا. بس ایک دفعہ امام کے اندرونی اعضاء منقطع ہوئے, زخمی ہوئے, امام چلنے پھرنے سے ناچار ہو گئے, وصیتیں کرنا شروع کی. آنکھوں کو کھول کر دیکھا, جناب حمیدہ خاتون موجود ہیں, بیٹے موجود ہیں, جناب امام موسیٰ کاظم موجود ہیں. سکون سے سب کو دیکھا, شدید تکلیف میں ہیں لیکن زوجہ موجود ہیں. کون زوجہ؟ جو عصمت کے مرحلے پر ہیں. بیٹا موسیٰ کاظم موجود ہے, بیٹیاں موجود ہیں. میں کہوں گا اے امام صادق, آپ نے جب آنکھیں کھولی تو زوجہ دکھی, اپنا جانشی دکھا, لیکن ذرا کربلا میں چلیے, جب آپ کا بیٹا حسین گھوڑے سے گرا تو کوئی نہ تھا سوائے قاتلوں کے. امام شہید ہوئے, بقیع میں دفن کیا گیا, ایک دفعہ تعزیت کے لیے آئے. میں کہوں گا اے ساتویں امام, آپ کو مدینے میں تمام لوگوں نے آ کے تعزیت پیش کی ہوگی. غم مت کرنا, تمہارا باپ مر گیا, کلیجے سے لگایا ہوگا, لیکن ذرا آئیے, ایک بچی وہ بھی تھی جس کا باپ جب مر گیا گلے پر